لاسٹ پارٹ میں نے بتایا تھا کہ آپ اگر یو کے آنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کا جو ٹرسٹ کا بھی فقدان ہوتا ہے کہ وہ کس سے اپنی کنسلٹنسی لیں، کہاں سے اپلائی کریں۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو خود بھی اپلائی کر لیتے ہیں، خود بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے کنسلٹنٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اچھے کنسلٹنٹ ہمیں کہاں سے مل سکتے ہیں۔ تو میں اچھے کنسلٹنٹ کا بھی آپ کو بتا سکتا ہوں جو مختلف شہروں میں مختلف جو کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو پروفیشنلی، جو آپ سے کچھ بھی چارج نہیں کرتے، جو فری آف کاسٹ آپ کا جو ایڈمیشن کرواتے ہیں، ساری چیزیں آپ کو مطلب بڑی سموتھلی آپ کو کر کے دیتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جو پاکستان میں لوگ رہ رہے ہیں نا، ان کو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے پاکستان میں نکلنے کا، کہ پتہ نہیں ہم پاکستان سے نکلیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ ایک دفعہ اگر آپ پاکستان سے نکل جاتے ہیں، اگر آپ یو کے پہنچ جاتے ہیں، اور یو کے پہنچنا ویری ایزی کہ آپ آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یورپ کے دوسرے کنٹریز ہیں، آپ ڈائریکٹلی ان میں بھی جا سکتے ہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو یوتھ ہے، جو ہماری پاکستان کی یوتھ ہے، وہ پاکستان میں ابھی سٹک ہو گئی ہے، مشکلات میں ہے، ان کو باہر نکلنا چاہیے۔ آپ ڈائریکٹلی یورپ کے ویزے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں پہ نہیں کچھ آپ کا سلسلہ بن رہا، آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں، آپ اسٹڈی ویزے پہ آ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے۔ اگر آپ اچھا پروفیشن ہے، اگر آپ پروفیشنلی سکلڈ آپ پرسن ہیں، تو آپ کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ یو کے میں، یورپ میں آپ کے وارے نیارے ہیں۔ آپ ایک دفعہ اگر یو کے پہنچ جاتے ہیں نا آسانی کے ساتھ، تو آپ کے پاس بہت سارے راستے اور بھی موجود ہوتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اپنا بزنس کر سکتے ہیں، پاکستان میں بزنس کر سکتے ہیں، یا نہیں تو یہاں سے یورپ کے کنٹریز میں جانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آپ کو 6 منتھ کے بعد بھی، اگر آپ اسٹڈی ویزے پہ بھی ہیں تو آپ یہاں سے وزٹ ویزا اپلائی کریں تو آپ کو یورپ کا ویزا لگ جاتا ہے۔ اور آپ نے ایک چیز خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اگر یو کے آنا ہے نا، پاکستان سے نکلنا ہے، تو جو پہلی چیز اگر آپ نے فیوچر چاہیے آپ کو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اور اپنے اہل و عیال کو اچھا ان کو ہیلپ کر سکیں، ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، تو آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنی ٹریول ہسٹری بنانی ہے۔ ٹریول ہسٹری کیسے بنانی ہے کہ آپ یو کے پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو یورپ کے ڈفرینٹ کنٹریز کا آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے، وزٹ ویزے اپلائی کرنے ہیں، ہر جگہ کا آپ وزٹ ویزا اپلائی کریں۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کسی اور ملک میں وزٹ کرنا چاہیے، تو وہاں سے بھی آسانی سے آپ کو وزٹ ویزے لگ جائیں گے۔ پاکستان سے آپ سری لنکا کا ویزا لگوائیں، آذربائیجان کا لگوائیں، چائنا کا لگوائیں۔ اس سے یہ کیا ہوگا کہ آپ کے جو پاسپورٹ کی ہے وہ ویلیو بنتی ہے، ٹریول ہسٹری بنتی ہے، جو کہ مجھے آج 10-12 سال بعد سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن جو نئے لوگ ہیں، جو گریجویٹ ہیں، ابھی فریش گریجویٹ ہیں، جو ابھی پریکٹیکل لائف میں جانا چاہ رہے ہیں، اپنی پروفیشنل لائف کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کے لیے مشورہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز سے اویئر بھی ہوں گے، لیکن جن کو نہیں پتہ تو میں ان کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ وزٹ ویزے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو آسانی کے ساتھ پاکستان سے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن آپ جب یو کے میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے پاس اگر فائنینشلی اگر آپ تھوڑا مضبوط ہیں تو آپ ایزیلی یہاں سے اور بھی احسن طریقے سے آپ اس کو چیزوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ مختلف ملکوں کے ویزے لگوائیں اور وہاں پہ آپ ٹریول ہسٹری بنوائیں، اور 2-3 سال میں بھی بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جو آپ کو پی آر دے دیتے ہیں۔ اگلے ایک ولاگ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے یورپ کے کنٹریز ہیں جو ابھی بیسٹ جا رہے ہیں، جہاں پہ آپ کو اپنا ویزا اپلائی کرنا چاہیے، وہاں پہ ورک پرمٹ ملے یا کوئی اسٹڈی ملے یا وزٹ ویزا ملے، جیسے بھی آپ وہاں پہ جائیں آپ کو پی آر کے عرصے کے اندر مل جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پہ کیا کیا اپرچونیٹیز اویل کر سکتے ہیں، جو اپرچونیٹیز ہوں گی، اور یو کے میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کو کون سے کام سیکھ کے آنے چاہیے، یہ میں اگلے ایک ولاگ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور بتاؤں گا۔